السلام علیکم دوستو، میں آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے علماء کرام اور مساجد کے ائمہ کرام کو 25,000 روپیہ ماہوار وظیفہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو میں اس اعلان کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیر آیت درست آیت والی بات ہے اور اس میں بہت دیر کی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ہی یہ کام ہونا چاہیے تھا، اور 25,000 روپیہ بالکل نامنل سی اماؤنٹ ہے، تھوڑی اماؤنٹ ہے، زیادہ اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ائمہ کرام کو کم از کم 50,000 روپیہ ماہوار دینا چاہیے۔ ائمہ کرام کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی رکھا جانا چاہیے، اور یہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ مساجد کے اندر کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو کیا بتلا رہے ہیں بیٹھ کر۔ ہم یہ تو نہیں کہتا میں کہ مساجد کے ائمہ کرام جو ہیں وہ لوگوں کو کوئی غلط بات یا دین کے علاوہ باتیں بتاتے ہیں، تاہم میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ کچھ پیرامیٹرز طے ہونے چاہیے کہ ائمہ کرام نے کس موضوع پر بولنا ہے اور کس موضوع پر نہیں بولنا، کون سے موضوع ان کے ڈومین میں آتے ہیں اور کون سے موضوع ان کی ڈومین میں نہیں آتے ہیں۔ اس پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ مساجد کے اندر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ائمہ کرام کو جمعہ کے خطبات میں یہ بات ضرور لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر ضرور بات کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی تربیت کریں، اپنی اخلاقیات کو کیسے سنوار سکتے ہیں، اپنے گلی محلے کی صفائی کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں، اور اپنے لوگوں کی معاشرت میں لوگوں کے ساتھ لین دین اور برتاؤ اور برداشت کے حوالے سے ہماری کیسے امپرومنٹ ہو سکتی ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ اخلاقی تربیت جو ہے اس پر زیادہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے تو ساری عمر یہی دیکھا ہے اسلامی واقعات سنانے میں، اور اسلامی جو تاریخ ہے وہ بھی اچھی باتیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ واقعات نہ سنائے جائیں، سنانے چاہیے، لیکن فی زمانہ تربیت جو ہے، اخلاقی تربیت، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کا واحد مقصد مسلمانوں کی اخلاقیات کو سنوارنا ہے۔ زبردستی اسلام لاگو کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی فرض نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صرف اتنا ہی تقاضا فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک، جو میں نے نازل کیا ہے اس کی تبلیغ فرما دیجئے، اور بشیرا و نذیرا، آپ صرف بشارت دیجئے اور ان کو ڈرائیے۔ زبردستی اسلام لاگو کرنا، زبردستی اسلام کو نافذ کرنا نہ ریاست کی ذمہ داری ہے نہ افراد کی ذمہ داری ہے، اخلاقیات کو سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ائمہ کرام کے میں تو یہ کہوں گا کہ اس ماہوار وظیفے کے اندر ایک تو اس کا لفظ وظیفہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی تنخواہ کہہ لیں یا کوئی اور اس کا الٹرنیٹ ورڈ استعمال کیا جائے، اور دوسرا یہ کم از کم 50,000 تک ہونا چاہیے، کیونکہ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ 8-8 10-10 18-18 20-20 ہزار پہ مساجد کے اماموں کو بھرتی کیا جاتا ہے، پھر جب ان کا دل کرتا ہے وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو مسجد کے کسی وڈیرے کے شایان شان اگر کوئی بات نہ ہو تو وہ کوئی اور بات کر دیں تو اس پر بھی وہ ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ کوئی میکانزم ہونا چاہیے۔ ایک امام صاحب جب کسی مسجد کے اندر خطیب مقرر ہو جائیں، اس کا کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے کسی آفس کے اندر، جیسے کرایہ داری کا ریکارڈ تھانوں کے اندر مقرر کیا جاتا ہے، اسی طرح کوئی آفیسز ہوں جہاں ان کا ریکارڈ مقرر ہو، اور جب کوئی نیا امام جو ہے وہ ہٹا کر لگانا ہو تو اس کی بابت بھی کوئی نہ کوئی متعلقہ ادارے کو اطلاع ہونی چاہیے، تاکہ پتہ ہو کہ کون سے امام صاحب کہاں پہ ہیں اور وہ کہاں خطابت کر رہے ہیں اور کہاں امامت کر رہے ہیں۔ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ تو بات نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا ریاست کے پاس ریکارڈ نہ ہو، ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ائمہ کرام کا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے،
ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ریاست نے بڑی دیر کے بعد 75 سالوں کے بعد اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے۔ میں ریاست کا اس بات پر مشکور ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے پھیلائیے تاکہ یہ بات ایوان والا تک پہنچے اور اس کے اوپر غور کیا جا سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔